سور کانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ تائم ناول قسط نمبر 44۔ ماہی کھانا کھا لوں؟ تم کتنے دنوں سے ایسے ہی بیہیو کر رہی ہو، جانا فکر مندی سے بولی، جبکہ ماہی نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی اور جانا اس کی فکر میں اس کے سامنے کھانا لیے بیٹھی تھی۔ اس نے عشا کو زبردستی ہسپتال بھیجا تھا کہ وہ گھر سے نکلے گا تو وہی وہ کسی اور بات پر توجہ دے گی، اور وہ کہہ کر گیا تھا کہ اس کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ خوش تھی کہ سرپرائز کیا ہے، لیکن گھر کا ماحول بھی تو ٹھیک کرنا تھا۔ وہ اب اس گھر کو اپنا جمانے لگی تھی۔ ارشد نے بینا اسے بتایا، اس کے ماں باپ کو پیسے بھیج دیے تھے۔ جب بابا سے اس کی بات ہوتی تو وہ ارشد کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتی تھی، جبکہ آپے کی بھی اس کے دل میں کوئی رعایت نہیں تھی، نہ ہی اس نے آپے کی کسی بھی قسم کی مدد کی تھی۔ جانا بھی خاموش ہوگی کہ اسی طرح قاسم بھائی کا دھیان اپنے کام میں بھی لگے گا، زندگی میں اور کیا چاہیے تھا۔ وہ خوش تھی، محبت، رشتے، خلوص اور ہر چیز کے ثانیوں سے منبثر تھی۔ وہ شو کے لیے اپنا سارا وقت بھی صرف کرنے کو تیار تھی۔ اس کی محبت ماضی کی باتیں بھلا چکی تھی، جبکہ وہ اب جانتی تھی کہ بس جلد وہ ایک بار پھر جبکہ وہ اب چاہتی تھی کہ بس جلد وہ ایک بار پھر سے ماں بنے اور عشق کی خواہش پوری ہو۔ وہ اپنی باتوں سے باہر نکلی اور ماہی کو دیکھا جو سسک رہی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ اس کی بات سننے کی بجائے اپنی باتوں میں کھو گئی تھی۔ ماہی فکر نہ کرو، اریان بھائی کہہ کر گئے وہ شادی کریں گے تم سے۔ بھابھی، ایک ایسا شخص ہے جو مجھے بیک وقت تسلی اور تکلیف اکٹھے دے رہا ہے۔ میں نہیں جانتی میری بہن کہاں ہے، نہ مجھے میری بہن کے پاس چھوڑتے ہیں، نہ ہی اس گھر میں مجھے کوئی مقام دیتے ہیں۔ وہ پچھلے 4 دن سے گھر سے ایسے غائب ہے جیسے میں۔ وہ چپ ہو گئی، جبکہ جانا کو بہت دکھ ہوا تھا، وہ بھی تو یوں ہی تڑپتی رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دی۔ میری زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اس نے ذرا غصے سے کہا۔ اور آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ رائبہ کی آواز پر وہ دونوں اچھل پڑی۔ اس نے آئل کو نیچے اتارا۔ وہ کمرے میں تیزی سے بھاگ اٹھا۔ جب سے وہ کرولنگ کرنے لگا تھا، اس کی گود میں کم ہی ٹکتا تھا۔ وہ ان دونوں کے پاس آ گئی، ان دونوں کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئی۔ آپ اوپر بیٹھ جائیں۔ ماہی ذرا شرمندہ ہوئی۔ ارے، وہ مسکرائی، ہم نے اپنے اس بیٹے کی اس عادت سے تنگ ہے، بہت ہی ایک نمبر کا بھلکڑ ہے، بڑی سی بڑی بات بھول جاتا ہے اور ایسے اگنور کر دیتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر جب ہم اس کی کان کھینچتے ہیں، پھر تار کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ ہمارے سارے بیٹے اپنے باپ پر گئے ہیں، اب دیکھیں آہل صاحب کو۔ بھلا پوتے پوتیاں کھلانے کی عمر میں بیٹا گود میں لے کے گھومتے ہیں، بات شرمندگی کی ہے یا نہیں؟ وہ جس طرح عاجزی سے بول رہی تھی، جانا منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی، جبکہ ماہی بھی سر جھکا دی۔ اس لیے بس ہم نے ہسپتال بھی جانا چھوڑ دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ دونوں چپ ہو گئی۔ بیٹا نمرا تھوڑی عجیب ہے، لیکن ہمارے گھر کا حصہ ہے، تو آپ لوگ ان کے ساتھ کھل مل کر رہو گی تو ٹھیک ہو جائے گا سب، اور پریشان بالکل نہیں ہونا۔ ہم نے آپ کو اپنی بہو مان لیا، اور پھر کیا رہ جاتا ہے بھلا؟ سچ تو یہ ہے، ہماری بات یہاں آخری بات ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی تو ماہی اسے دیکھنے لگی۔ لیکن آپ؟ اچھا بس لیکن چھوڑو، ذرا بہادر بچہ بنو۔ ہم شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، جس دن نکاح کی ضرورت ہوگی اس دن ہم بلا لیں گے ان کو، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ ماہی دل برداشتہ سی ہو گئی اور لائبہ نے اسے گلے لگا لیا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں جب ان پہ ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔
وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ اور یہ وعدہ ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے جانا، گھر میں تھوڑا شوگر میلہ لگ جائے گا۔ اور یہ بیر اور زان کی بھی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ دونوں ایسے لڑتے ہیں، توبہ ہے میری۔ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ ماہی اس کی باتوں سے جیسے ہلکی پھلکی ہوئی تھی حقیقت میں۔ اب کھانا کھاؤ جلدی سے اور نیچے آؤ، سارے ارینجمنٹ اور تیاریوں کی ڈسکشن کریں گے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولی۔ اور ذرا اور اس ذرا اپنا چھٹکو دیور کو بھی لیتے آئیے گا، ہمیں تو تھکا ہی دیا ہے اس نواب زادے نے، اور ان کے باپ کی شوشے اب تک ختم نہیں ہوتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، جبکہ وہ دونوں ہی آہل کو چلتے دیکھ ہنستی۔ وہ تار بھی تو بہت پیارا، بالکل گول مٹول۔ دیکھو ہو گیا نا مسئلہ حل، وہ پیار سے بولی۔ ماہی نے سر ہلا دیا۔ اب کھانا کھا لو، ثنا پیار سے بولی۔ اور ابھی ماہی نے پلیٹ اپنی سمٹ کی ہی تھی کہ نمرا آ گئی۔ اس نے آہل کو دیکھا اور نخوت سے سر جھٹکا، اور چیختے ہوئے اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر پاؤں رکھ کر گزر گئی، جبکہ آہل کی چیخوں پر ایک دم وہ دونوں اس کی سمت بڑھے، اور اس عورت کی بے حسی پر وہ دونوں دنگ تھی۔ جانا نے جیسے تڑپ کر اسے اٹھا لیا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا بچے کا ہاتھ دب گیا، وہ آہل کو چپ کراتی ذرا خفگی سے بولی۔ چپ رہو تم، دادا اس کی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اولاد پیدا کرو پھر اس کی حمایت لینا۔ وہ چڑھ کر جانا کو ڈپٹتی گئی۔ لیکن وہ بچہ ہے، جانا نے ذرا غصے سے کہا۔ مجھے سکھاؤ گی تم اب، نمرا تو سیدھی ہی ہوگی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے بھابھی؟ ماہی بالآخر اسے سوال کر ہی گئی۔ زبان تو میرے سامنے کھولنا بھی مت۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا عاشق آ گیا کیا؟ شادی تو میں تمہاری ہونے نہیں دوں گی، اور بہت جلد تم اس گھر سے نکلو گی۔ تم اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تمہاری وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ دیکھتے جاؤ تم، اور ہاں یہ مفت کے ٹکڑے بہت توڑ لیے۔ کباب کھانے ہیں مجھے، بلکہ کہیں لے کر بھی جانے ہیں۔ بناؤ آ کر نیچے، وہ کہہ کر موڑی، روتے بلکتے آہل کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ماہی بے بس تھی، وہ واقعی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اشر کو بتاؤں گی، جانا غصے سے بولی۔ پلیز بھابھی، گھر میں پھر سے جھگڑا میری وجہ سے ہوا، جانا کے ہاتھ تھامتی وہ بولی۔ لیکن وہ عورت تمہارے پیچھے بلا وجہ پڑ گئی ہے، معلوم نہیں کیسے الزامات لگا دے۔ ماہی ایسے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر ماہی چپ رہ گئی۔ اسے بہت شکوہ تھا اریان سے، بہت زیادہ، اور وہ سوچ چکی تھی اس بات کے علاوہ کہ وہ اس کا سہارا بنے کوئی آپشن نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد والی ساری باتیں اس کے اختیار میں ضرور تھی۔ نمرا کے کام کے لیے وہ نیچے اتر گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے ڈر رہی تھی، بس وہ اپنی اور اس کی حیثیت کے فرق تلے دبتی جا رہی تھی۔ وہ نیچے آ گئی، جبکہ جانا نے آہل کے شدید ہاتھوں پر سرخ نشان دیکھے، اور آہل کے ساتھ ساتھ خود بھی رونے لگ گئی۔ وہ سرخ نظروں سمیت نیچے آ گئی اور آہل کو مختلف چیزوں میں الجھا لیا۔ تبھی اس کا سیل فون بجنے لگا۔ سر سر کرتی وہ کال پک کر کے۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، ماہی بھی کچن میں تھی، تبھی کسی نے رونے کی وجہ نہیں پوچھی۔ اس نے کال پک کی۔ جی، بس اتنا ہی بولی۔ اتنا روکھا روکھا لہجہ، تمیز ومیز نہیں سکھائی لڑکی تمہیں بات چیت کی، شوہر کی نا عزت کرنی چاہیے۔ وہ ایک پیپر پر سائن کرتا اسے جھڑک بھی گیا۔ میرا دل نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، وہ بولی، اور آہل کے گالوں پر آنسو دیکھنے لگی۔ اشر رک گیا۔ تم روئی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔
اشر مجھے نا بہت غصہ آ رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے نکالوں۔ وہ گال صاف کرتی ہی بولی، اسے تو ہر بات بتانی فرض تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سوال کرنے لگا۔ نمرا بھابھی نے ماہی کو اتنی سنائی ہے اور آہل کے ہاتھ پر سے گزر کے چلی گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سرخ ہو گئے اور مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے۔ وہ بولی تو اشر لب دبا گیا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے صاحب، وہ ذرا غصے سے بولی۔ اریان کہاں مر گیا؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ آپ کے بھائی ہیں آپ کے جیسے، غصہ آئے تو چھپ کر بیٹھ جاؤ، پیچھے آپ سے منسلک شخص لوگوں کی باتیں سنیں۔ وہ بڑھ کے اشر کے لب پہ ساختہ مسکرا اٹھے۔ اوکے بٹو، غصہ نہ کرو، میں ابھی سب سیٹ کرتا ہوں۔ کیا کریں گے آپ؟ بس تم دیکھتے جاؤ، وہ بولا، لیکن گھر میں جھگڑا مت کیجیے گا۔ اور فوراً ہی سہم گئی۔ اشر کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ میری جان، میری راتوں کے چین، تمہیں کس نے کہا؟ کس نے کہا تو شکایت لگاؤ مجھے۔ اب میں معاملے کو اپنی طرح ڈیل کروں گا اور اگر سب تمہاری پسند پر ہوا تو میرا انعام رات کچھ الگ طریقے سے ہوگا، یاد رکھنا۔ ہاں جائیں آپ مجھے، وہ من منائی، تم موقع نہیں دیتی ورنہ دن رات ایسے اسی کام میں گزار کر جلدی سے تمہیں ویسا ہی کر دوں جیسے تم چلتی تھی چیزیں پکڑ پکڑ کر۔ وہ ہنسا۔ شرم کریں، وہ شرما سے گئی۔ اچھا، آئل کے لیے ایک بام بھیجتا ہوں، وہ لگا دو اس کے ہاتھوں میں، اور بچوں کی طرح رویا مت کرو۔ کہہ کر وہ کال کر کیا جب بھی وہ مسکرا گئی۔ اب جلدی سے میرے چھونے مونے کے لیے بام آئے گا، پھر میں آپ کے ہاتھوں پہ لگاؤں گی، پھر آپ کو پین نہیں ہوگا۔ وہ اس کے گال چٹا چٹ چومتی ہوئی بولی۔ اتنا پیار کریں گی تو اترا جائے گا۔ اذان کی آواز پر وہ مسکراتی ہوئی پلٹی۔ وہ ہے اتنا پیارا، آپ سب تو جیلس ہوتے ہیں۔ آہل سے جانا بولی جبکہ اذان آئی برو چکائی۔ گھر میں نا مجھ سے ہینڈسم کوئی نہیں ہے۔ گالے 5,000 کی شرٹ، وہ ذرا سنجیدگی سے بولا، لگا لو۔ وہ بھی جنگ کرنے اتر گئی۔ اوکے ماہی بھابھی، وہ تو جیسے لوگوں کو ٹریک کرنے کے ہنر سے واقف تھا۔ ماہی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا بھائی، ہونے والی بھابھی، یا آپ کا یہ دیور زیادہ حسین ہے یا یہ آلو؟ اس نے آہل کے گال پر تھپڑ لگائی اور جانا نے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ ذرا سوچ کر جواب دیجیے گا۔ ماہی کو سوچتا ہوا دیکھ کر وہ ذرا گھور کر بولا، 5,000 کی شرط ہے، خدا کی قسم، 1,000 آپ کا۔ میرا نام لے لے، وہ جلدی سے اس کے نزدیک ہوتا بولا، جبکہ ماہی ہنسی ضبط کرتی اس کے حق میں اتر گئی۔ اس لیے نہیں کہ اسے کسی چیز کا لالچ تھا، بس اس لیے کہ اس کا ایک رشتے سے پکارنا اچھا لگتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ رشتوں کی بھوکی ہو گئی تھی۔ اذان، ماہی کے بولنے پر اذان نے تو اٹھ کر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے، جبکہ ماہی کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بھنگڑا ڈالنے لگا۔ ماہی ذرا شرما گئی۔ جانا نے ماہی کو گھورا۔ اب لگائیں میری پیاری بھابھی جان 10,000 کی شرط، اور پھر دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ مجھے نہیں لگانی، وہ ماہی کو گھورتی بولی جو اسے سوری کر رہی تھی۔ پہلے 5,000 تو نکالے، وہ پیچھے پڑ گیا، جبکہ جانا کے پاس تو روپیہ بھی نہیں تھا۔ آپ کے بھائی آئیں گے، ان سے لیجیے گا، اور تم مجھ سے اب کبھی بات مت کرنا۔ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ شرط ہارنے والے نخرے نہیں دکھاتے۔ 5,000 نکالے فوراً۔ اذان سے بولا کوئی جیت سکتا تھا؟ جانا کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے لڑنے کے پورے ارادوں میں تھی، اور وہ بھی تو آنکھیں نکال کر عورتوں کی طرح اسے لڑنے کو تیار تھا۔
نہ دوں تو؟ وہ بڑکی، تو آپ کے اس آلو کو اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ تم ہاتھ تو لگاؤ، اب بیر کو بتاؤں گی پھر۔ ڈرتا ہوں کیا اس شپلی سے؟ وہ دیکھو بیر، شانہ ایک دم بولی تو وہ ڈر کر مڑا اور ماہی اور جانا کی ہنسی نکل گئی۔ تب تک اشر بھی آ گیا تھا۔ شرم کریں، دیور ہوں آپ لوگوں کا میں، وہ منہ بنا کر بولا۔ دیور صاحب اگر ٹھیک ہو ہی گئے ہو تو آفس سے لے جایا کرو، زریا بابا نا اب چھتر لگائیں گے۔ وہ اس کے سر پر تھپڑ مارتا بولا۔ رک جاؤ وہیں اشر صاحب، میرا دھندا بالکل فٹ چل رہا ہے، روز بھی تمہاری بیوی سے شرط لگائی نا تو مہینے کا 2-2.5 لاکھ اچھے سے نکال لوں گا۔ مجھے نہ نصیحتیں کرو، فی الحال تمہاری بیوی 5,000 ہاری ہے، نکالو فوراً۔ جانا نفی میں سر ہلانے لگی۔ ماہی نے چیٹنگ کی ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ بھڑکی۔ اشر نے ماہی کی طرف دیکھا، وہ ذرا گھبرا گئی۔ کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا اس سے بات کرنے کا۔ آپ ہی بتا دیں۔ ہوا کیا ہے؟ وہ بولا تو ماہی مسکرا کر اسے بتا گئی۔ یار واقعی تم جیت گئے ہو، بہت خوش ہوں پھر تو میں۔ آزاد کو گلے لگا تھا، وہ 5 کے بجائے 20,000 اسے دے چکا تھا۔ جیو میرے شیر، دل میں ٹھنڈ ڈال دی۔ یہ لو، یہ ماہی بھابھی کا، یہ تمہارا، جاؤ، کیا یاد رکھو گے؟ کس سخی سے پالا پڑا تھا۔ وہ 5,000 ماہی اور 5,000 اشر کو دے کر بولا، جبکہ جانا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آئل کو اٹھایا اور اشر پہ کشن مار کر زور سے، اور اشر پہ کشن اٹھا کر زور سے مارا۔ اب نا بات مت کیجیے گا مجھ سے۔ وہ آئل کو واپس لے گئی اور بام بھی اٹھا لیا اور لائبہ کے کمرے میں آ گئی۔ لائبہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کی نوک جھوک کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی، اللہ کا بس آئس پہ آ جاتا تو مکمل ہو جاتی اس کی فیملی۔ جانا کا منہ پھلائے بیڈ پر بیٹھا دیکھ لائبہ مسکرا دی، جبکہ آہل بھی اس سے چپکا ہوا تھا۔ تھک گئی ہو، مجھے دے دو۔ لائبہ نے لیا تو جانا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سب بھی وہیں آ گئے۔ آپ بتائیں، یہ اذان بدتمیز زیادہ پیارا ہے کیا ہمارے آہل سے؟ بالکل نہیں، آہل تو نیلی آنکھوں والا میرا بیٹا ہے، یہ تو ایمی چھچورا انسان ہے۔ لائبہ کے کہنے پہ وہ خوش ہو گئی، جبکہ آہل کے ہاتھ پکڑ کے کلیپنگ کرتی۔ وہ اشر کا دل محو رہی تھی۔ واہ، ہم جیت گئے، وہ آہل کو پیار کرنے لگی۔ ماں، یہ 2 نمبری تھی، اذان چڑھ کے بولا، جبکہ لائبہ شانے اچکا دی۔ آج دنگل لگے گا، لگاؤں گا میں دنگل، آنے دو آپ کے شوہر کو، وہ بولا، جبکہ اشر اور ماہی ہنسنے لگے۔ ڈرتے تھوڑی ہیں ہم آپ کے بابا سے، وہ سر جھٹک گئی۔ دشمن نہ کریں، ماں نے جو جھوٹ بولا ہے۔ اوئے گدھے، سارا الٹا کھا رہا ہے۔ اشر ہنستے ہوئے اس کے شانے پہ مکہ مارتا بولا، جبکہ اذان نے سر کو جا گیا۔ مجھے جیسا آتا تھا میں نے گا دیا۔ بہت برا کیا ماں آپ نے، اس آلو کی حمایت میں جوان جان بیٹے کو اگنور کر دیا۔ چلو نکلو اب یہاں سے، آئی بڑی، لائبہ بولی۔ تو وہ اس آلو نے کوئی رشوت تو نہیں لگائی؟ وہ آہل کے گال کھانے لگا، جس نے غصے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ لگ رہا تو ایسے ہے جیسے اس کا باپ آئی فون کا مالک ہے۔ چھچورا عورتوں کی گودیوں میں بیٹھتا ہے۔ وہ اسے پھر سے تھپڑ لگا دیا اور تینوں عورتوں سے پٹ کر باہر نکلا۔ اشر بھی باہر نکل گیا۔ جانا نے لائبہ کو کچھ نہیں بتایا۔ اشر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، اسے لگا وہ اس کے پیچھے آئے گی، مگر وہ تو آہل میں مگن تھی اور اشر اس کا انتظار کر رہا تھا۔
پورے گھر میں فی الحال کوئی نہیں تھا. یار کافی بنا کر دو. کچن میں کڑی ادا کے شانوں پر جھک کر اس نے پیار کیا اور اس کے گرد اپنے بازو کو ہلکا سخت کر لیا. وہ اس وقت سرخ مکمل لباس سمیت نہایت ہوئی صاف ستھری سی نکری نکری کڑی تھی، جبکہ وہ نواب نیند پوری کر کے اٹھا تھا. اس کے کشادہ سینے پر ادا کے نمونوں کے کئی نشان تھے، جبکہ کمر پر بھی جینے چکانے کی زحمت کی ہی نہیں تھی. اس کے شانے پر ٹھوڑی رکھ گیا. ہم نے کافی بنا لیا، اگر آپ تھوڑا دور ہو جائیں تو ہم کچھ کھانے کے لیے بھی بنا لیں. باقی سب کہاں ہیں؟ ہم نے سب کو ڈھونڈا مگر کوئی بھی نہیں ملا. وہ اسے بتانے لگی جبکہ آئس آنکھیں بند کیے سب سن رہا تھا. کیا ضرورت تھی شاور لینے کی؟ مدھم بھاری آواز میں اس نے الٹا ہی سوال کیا. ادا کچھ بول نہیں سکی جبکہ آئس نے ایک آنکھ کھولی. اس کی کمر پر جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کی حرکت بڑھائی. بیلٹ کا نشان ہے یہاں. کیا درد دے رہا ہے؟ غمگین آواز میں وہ اس کی آوازوں کو پھر سے محسوس کن انداز میں اپنا غلام بناتا پوچھنے لگا. نہیں. آیو شور؟ مسکرایا. جی. وہ سر جھکا دی. گریٹ یعنی مزید بھی بہت کچھ تم برداشت کر جاؤ گی. وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا. نہیں. وہ جلدی سے بولی. آئس نے آئی برو جھکائی. آپ دور رہے نا، کچھ کھا پی لے. اس نے ذرا دور ہوتے اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ دیا جبکہ نگاہ اس کے چوڑے سینے سے بچا لی. جب محمد کو عملی جامہ پہنایا جائے تو کھانے پینے کی پرواہ کرنے والے بدذوق ہوتے ہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. ہم ایسے ہی آپ جائیں. وہ بولی اور اسے دور دھکیلا جبکہ آئس باہر آ گیا. خیر تمہیں میں نے چھوڑنا ہی نہیں کہ تم بدذوق رہو. اینی ویز جلدی سے کچھ بنا لو. صوفے پر دب سے بیٹھتا بولا جبکہ ادا نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو اپنے آپ کانپ رہے تھے. اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اپنے ہاتھوں کو زور سے بند کر لیا. عجیب مسروریت تھی جو اسے جگڑ رہی تھی. اس نے جلدی سے سینڈوچز بھی بنائے تھے. وہ ٹرے لیے باہر آ گئی. آئس نے اسے عین اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور خود تو وہ صوفے پہ آدھا لیٹا ہوا تھا. اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ LCD آن کر گیا. ادا کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی. جہاں وہ صرف اس کا ساتھ چاہتی تو میسر اسے اس کا ساتھ ہی تھا. شاید وہ خود دے رہا تھا ورنہ وہ تو بہت مصروف انسان تھا. وہ مسکراتی اسے آنکھوں میں بھرنے لگی جبکہ آئس اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سن سکتا تھا. اس نے آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھا. وہ کچھ کھا نہیں رہی تھی. مرنا ہے تم نے؟ وہ سنجیدگی سے بولا. بات سمجھتے وہ بکلا اٹھی. نہیں. وہ ہم ایک بات کرنا چاہ رہے تھے. ادا بولی جبکہ آئس نے اس کی کلائی پکڑ کے چوم لی. بولو. وہ اس کی گود میں سر رکھ گیا. کیا اب ہم واپس چلیں پاکستان؟ ساختہ اس نے اس کے چہرے کے حسین نقوشوں میں اترتے ہوئے کہا جبکہ آئس ناگواری سے اسے دیکھنے لگا. وہ ذرا ٹھٹک گئی. بات غلط کی تھی کیا اس نے؟ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کیا کرو گی وہاں جا کر؟ میں یہاں ہوں تو وہاں کیسے رہو گی؟ اور میں کیسے رہوں گا؟ وہ بولا جبکہ وہ نفی کرنے لگی. ہم ساتھ چلیں گے. اور میرا کام تم کرو گی؟ وہ سینڈوچ کی بائٹ اس کی جانب بڑھاتا بولا. یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی. تو ٹیلنٹ ہے یہ میرا. آئس جیسے پہلی بار کسی کو اپنے کام کی صفائیاں دے رہا تھا. یہ تو نہیں سمجھ آتا. یہ ٹیلنٹ دوسروں سے چپکنے کا، اپنی بڑی دنیا کو دکھانے کا، بنا کپڑوں کے پھرنے کا. وہ بولی جب آئس نے گہرا سانس بھرا. وہ شور تھا جسے لے کر بیٹھی ہو تم. ہاں تو بہت بیکار تھا. اسی پر مجھے ایوارڈ مل رہا ہے. دنیا اندھی ہے. اس نے صاف لگا سے جواب دیا. ہاں آنکھیں تو تمہارے پاس ہے. وہ ہنسی ضبط کرتا بولا. دیکھیے مجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی مجھے آپ پر خوب نظر رکھنی ہے. وہ بولی اور غصے سے سینڈوچ کھانے لگی. وہ سرد سانس کھینچ گیا. پاکستان تب جائیں گے جب کم از کم بھی تم 2-4 بچوں کی ماں بن جاؤ گی. وہ سہولت سے بولا جبکہ ادا کی پلکیں جھجک سے جھک گئی. آئس ہم نے مما سے معافی مانگنی ہے. وہ مجھ سے بات نہیں کرتی. وہاں سب خفا ہے. پلیز چل لیتے ہیں. وہ بولی. یار تم شوہر کو منا لو پہلے اپنے. وہ چڑ کر بولا. سیلفش. وہ غصے سے اٹھ گئی. تم سے کم ہوں جو میری ماں سے بھی جلدی ہے. اور ایک بات بتاؤ، یہ تم نے مجھے منایا کب ہے جو تمہیں باقی سب کی پرواہ ہو گئی ہے؟ وہ لڑنے لگا تھا. تو کل رات بلکہ آج صبح تک کیا ہو رہا تھا؟ وہ غصے سے پلٹی. وہ تو ابتدا تھی، انتہا تو ہوئی نہیں. وہ جس لگا کر اٹھا اور ایک دم اسے بازوں میں بھر لیا. آئس چھوڑے ہمیں.
ہمیں بھوک لگی ہے۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑانے کو چیخی جبکہ آئس نے اس کے منہ پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ پہلے محبت سے خماری سے تمہیں پاگل کیا ہے، اب ذرا وائلڈ رومانس کی جھلک بھی دیکھ لو۔ کبھی بعد میں رو، آئس ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں وہ ہو رہا ہے، چھوٹی بچی ہو کیا؟ اس کے کان میں بڑبڑایا۔ جبکہ ادا نے پوری جان لگا دی تھی تب بھی وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور ادا کو بیڈ پر پٹکا۔ بیڈ شیٹ کی سلوٹیں اب تک گزشتہ شب کی گواہی تھی کہ وہ اس کی جان پر پھر سے برسنے کو تیار تھا۔ ہمیں بھوک لگی ہے، وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی جبکہ آئس ہنسی سب کرتا پیچھے ہٹا اور معلوم نہیں کیا لے آیا۔ بس یہ کھانے کو ملے گا ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یا ہمیں نہیں پسند، تم سے پوچھی نہیں ہے تمہاری پسند۔ اس نے شہد کے ڈبے کھولی اور اپنی انگلی میں شہد بھر کے اس کی جانب بڑھایا اور ادا کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ جن بے باک نظروں سے اسے تک رہا تھا